أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين آپ فرما دیں جو شخص دشمن ہے جبریل کا، آپ فرما دیں جو شخص دشمن ہے جبریل کا تو بلا شک اسی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ کون سا قرآن؟ تصدیق کرنے والا تو بے شک اس نے اتارا ہے اسے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ تصدیق کرنے والے تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے اور ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ اور ہدایت اور بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ یہاں پر ایک دم جبریل کے حوالے سے بات کیوں کی گئی؟ یہ اس لیے کہ یہود جو اہل کتاب تھے وہ رسول اللہ سے کبھی کہتے تھے کہ اگر کسی اور فرشتے نے آپ پر قرآن نازل کیا ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے سوچتے، لیکن جبریل نے آپ کے پر قرآن نازل کیا ہے، وہ ہمارا پکا دشمن ہے، اس لیے جبریل نے آپ پر قرآن اتارا ہے، لے کر آنے والا ہے، ہم اس لیے آپ کے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا آپ ان سے فرما دیں کہ جو جبریل کا دشمن ہے اسی نے تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن نازل اتارا ہے، اور وہ قرآن جو تمہارے ساتھ پاس تورات ہے اس کی تائید کرتا ہے۔ وہ قرآن یعنی تورات کے صحیح باتوں کی جس میں ملاوٹ نہ ہو، تم نے اپنی طرف سے نہ کی ہو، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر یہ قرآن ہدایت یعنی رہنمائی ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو شخص بھی اللہ کا دشمن اور اس کے فرشتوں کا ہے،
جو شخص بھی اللہ کا دشمن اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا جبریل کا اور میکائیل کا تو بے شک اللہ دشمن ہے، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، کافروں کا دشمن ہے۔ عدو منا دشمن۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ فرشتوں کی دشمنی اللہ کی دشمنی، رسولوں سے دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی، اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کیونکہ یہ مقربین فرشتوں میں سے ہیں، جو 4 فرشتے بڑے ہیں جن کے حوالے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کے احکامات مختلف اوقات میں ان کو دیے ہیں۔ ان کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے فرائض میں انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی لے کر آنا یہ ایک بڑا اعزاز ہے جبریل علیہ السلام کے لیے بھی، اور میکائیل علیہ السلام جو ہواؤں، بادلوں، پہاڑوں کا فرشتہ، ان کی تدبیر اللہ کے حکم سے وہ کرنے والا۔ پھر دوسرے ہیں اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے کے لیے مقرر ہے اور سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے۔ چوتھے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، اس کو تو آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہاں، اس کو نہیں جانتے کیا؟ عزرائیل علیہ السلام، وہ تو ہمارا دوست ہے، ہم سب کا، انسانوں کا۔ اس سے کسی نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ دوستی ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو مجھے پہلے بتا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ آگے روح قبض کرنے کے، انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ اب دوستی نہیں نبھائی، آپ نے مجھے پہلے اطلاع نہیں دی۔ کیا اطلاع؟ تو میں دیتا رہا، تمہارے باپ کا جنازہ تم نے پڑھا، بھائی کا پڑھا، پڑوس والے کا پڑھا، دوست کا پڑھا، فلاں کو تم نے دفن کیا، فلاں کو کندھا دیا، فلاں پر مٹی ڈالی، اور کیا اطلاع دیتا میں؟ ہاں، اور کیا اطلاع دیتا؟ تو یہ مقرب فرشتے ہیں۔ مقرب فرشتوں کا مطلب کیا ہے؟ مقرب قریب سے نکلا ہے، قریب معنی قربت والا، جو اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتوں کے مقابلے پر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ نزدیک جاتے ہیں احکامات لینے کے لیے، پھر ان کے ذریعے سے دوسرے فرشتوں کو احکامات ملتے ہیں۔ یہ مقرب فرشتے یا ملائکہ مقرب بھی کہا جاتا ہے، ملائکہ مقربہ، مقرب ملائک جو بڑے بڑے ملائکہ فرشتے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیتیں، اور
اور بے شک ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیتیں واضح، بینات منع کھلی ہوئی، اور نہیں انکار کرتے ان کے ساتھ مگر نافرمانی کرنے والے، اور نہیں انکار کرتے ان کے ساتھ مگر نافرمانی کرنے والے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف آیتیں نازل کی اتاری ہیں، یہ کوئی گنجلک یعنی ایسی نہیں ہے کہ جن کو آدمی نہ سمجھ سکے، گنجلک ہو، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا۔ آیات بینات، اللہ فرماتا ہے کہ آیتیں اتاری ہیں واضح اور کھلی، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے باوجود ان کا جو انکار کرنے والا ہے وہ نافرمانی ہو سکتا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، کیا جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد، کوئی عہد، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان۔ یہ اہل کتاب کو تنبیہ ہے، یہ یہودی ساتھی رہتے تھے، سازشیں کرتے تھے، ان کے علماء سے، ان کے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ خطاب کیا گیا ہے کہ وعدہ تم نے ہر موقع پر کیا، لیکن تم میں سے ایک گروہ نے اس کو ٹھکراتے رہے، اور اکثر تم میں سے مومن نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول، اللہ کے پاس سے، اور جب آیا کوئی ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ مانا پھینک دی ایک فریق نے، پھینک دی ایک فریق نے یا ایک گروہ نے، ان لوگوں میں سے، پھینک دی ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، جن کو کتاب دی گئی تھی، جو تو پھینک دیا ان میں سے ایک فریق نے ان میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی۔
کون سی کتاب؟ اللہ کی کتاب۔ کہاں پھینک دیا؟ پیٹھ کے، اپنی پیٹھ کے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ کأنہم لا یعلمون، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ لا یعلمون، یعلمون مانا جانتے، لا آ کر آیا اوپر، لا مانا نہیں جانتے۔ اب یہ اس میں محاورہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ یہ محاورہ ہے، جیسے لاؤبالی شخص جو ہے آپ کی کوئی بات نہ سنے تو آپ اس کو کہیں گے اس نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس طرح محاورے ہوتے ہیں ہر زبان کے۔ یا پیٹھ کے پیچھے کا مطلب ہے نظر انداز کرنا، اہمیت نہ دینا، نظر انداز کرنا اور اہمیت نہ دینا۔ آج یہیں تک پڑھتے ہیں بیج، 4 بیجوں میں بھی ہم کرتے آئے ہیں، لیکن آپ کو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ میں اس عمر کے باوجود ہر بیج میں کوئی نہ کوئی ایک نیا نقطہ سامنے آتا ہے قرآن کا، جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھا، جو پہلے ہماری سمجھ نہیں تھی، شعور نہیں تھا۔ ہر بیج میں ایک نیا نقطہ، نئی باتیں آتی ہیں، کچھ تفسیر بھی نئے آتے ہیں، وہ بھی مطالعے میں آ جاتے ہیں۔ اور قرآن بھی جو ہے خود پڑھنے والے کو اپنی طرف سے نور عطا کرتا ہے، آپ کو بھی عطا کرے گا اور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا وانصرنا واحفظنا واشفنا ربنا انك رؤوف رحيم۔